Welcome to another podcast of ICRC. Today we have with us Ali Akbar Nawaz, who is our ICT Regional Coordinator, and I am Azazur Rahman, Head of Communication of the ICRC in Pakistan. Ali, آج کے ایپیسوڈ میں ہم نے آپ کو بلانے کا مقصد یہ تھا کہ جو ہمارے پروگرامز پریویس ہوئے ہیں ان میں ہم نے پروگرامز کے لوگوں کو بلایا ہے، اور جو فرنٹ پہ ہوتے ہیں، ہیومینیٹیرین ایکشن کوئی ہوتا ہے، ہمارا کوئی رسپانس ہوتا ہے، تو اس دوران میں ہم ان لوگوں کے ساتھ ہم نے بات چیت کی اور ہمارے آڈینس کو پتہ چلا کہ ICRC کے پروگرامز کیسے چلتے ہیں. اب آج کے پوڈ کاسٹ کا مقصد یہ ہے کہ بہت سارے ہمارے ایسے ڈپارٹمنٹ ہیں، جس طرح آپ جانتے ہیں، جو بیک ہینڈ پہ ہوتے ہیں لیکن ان کے بغیر ہمارا کوئی رسپانس پاسبل ہی نہیں ہوتا. میں کہوں کہ جی نامکمل ہوتا ہے یا نہیں ہو سکتا، ہو ہی نہیں سکتا. تو مقصد یہ ہے کہ ایک تو آپ کا رول، پھر اٹس بین اے لانگ ٹائم یو ہیو بین ورکنگ ود ICRC. میرا خیال ہے کہ 20 سال سے زیادہ ہو گئے ہیں آپ کو. بات اسٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ ہمیں بتائیں کہ ہاؤ واز یور ارلی لائف، کیسے اسٹارٹ ہوئی لائف، یہ جرنی کیسے اسٹارٹ ہوئی، آپ کی کوالیفیکیشنس کیسے آپ نے ڈیولپ کی. ہم بھی وہی 90s والے کڈس ہیں، ٹھیک ہے، جو 90 میں گرو ہوئے جب ٹیکنالوجی میں ایک شفٹ آ رہا تھا. ہم بھی وہ تھے جو کہ ٹیلی فون، آئی ڈونٹ نو آج کل کے لوگ جانتے ہیں کہ نہیں، لینڈ لائن والے فونس، اور اس چیز پہ جب موبائل فون ایگزسٹ ہی نہیں کرتے. سو دیٹ واز آور ٹائم جب ہم بڑے ہوئے، ہم ان چیزوں کے ساتھ بڑے ہوئے جو اب نظر بھی نہیں آتی، اب تو آبسولیٹ ہو چکی ہیں. سو آئی کمپلیٹڈ مائی گریجویشن اینڈ اسٹارٹ فرام دیئر. بلکہ نہیں، اس سے پہلے تھوڑا سا I brought up in پشاور میں ہوا، لیکن بیسکلی I am from DA Khan. My father is from DA Khan. I was born there. وہاں پہ پیدا ہوا till 1988 ہم وہیں پہ تھے. Father was a government servant. Now he's retired. So then he was transferred to Peshawar. So وہاں سے ایک چیز چینج ہوئی. Then we moved to Peshawar in 1988. باقی اسٹڈی وہیں پہ ہوئی، میٹریکولیشن بھی وہیں پہ کی، گریجویشن بھی میں نے وہیں سے کی، ایڈورڈس کالج سے. پشاور کے لوگ جانتے ہیں ایڈورڈس کالج کو. اس کے بعد آئی ڈیڈ مائی BCS، ان فیکٹ BSc فرام دیئر. میری لائف میں دو چیزیں جو ہوئی ہیں دے آر ویری امپورٹنٹ، اور دونوں اتفاق سے ہوئی. مطلب ایک ہوتا ہے نا کہ آپ نے پلان کیا ہوتا ہے، میں نے یہ کرنا ہے یا میں نے ویسے کرنا ہے، اور وہ دونوں چیزیں یا وہ میں کہہ لیں کہ وہ دو ڈیسیجن جو تھے میرے اتفاق والے، انہوں نے بڑا وائٹل رول پلے کیا میری پروفیشنل لائف میں بھی اور میری پرسنل لائف میں بھی، اور آگے تھرو آؤٹ جو میرے یہ جرنی چلی. سو آئی ول کم ٹو دیم. پہلا اتفاق تھا، یا کہہ لے کہ جب آئی ڈیڈ مائی گریجویشن تو آئی واز ناٹ شیور کہ کیا کرنا ہے. ان دنوں میں MBA بہت ان تھا، تو ہمارے یہاں تو جی جو چیز ان ہوتی ہے، چاہے آپ کو آتی ہے یا نہیں آتی ہے، آپ لوگ اسی میں ایڈمیشنس لیتے ہیں، لوگ وہی فالو کرتے ہیں. تو مائی فادر ایڈوائز می ٹو گو انٹو دا ماسٹرز ان کمپیوٹر سائنسز. اب آئی ہیڈ نو بیک گراؤنڈ ٹو بی ویری آنیسٹ، ایون ایٹ دا ٹائم آف گریجویشن. جب میں نے گریجویشن کی تھی، دیٹ واز 1995 میں، تو IT یا کمپیوٹر سائنس اس وقت آ رہا تھا، اٹ واز سم تھنگ نیو. سو چیزیں کلیئر نہیں تھی، وہ نہیں تھا. تو آئی واز ناٹ کلیئر. مجھے مائی فادر ایڈوائز می ٹو گو فار کمپیوٹرس، کہ انہوں نے کہا کہ جی آگے نا جو فیوچر آ رہا ہے نا وہ اسی میں ہے. خوشی سے ناخوشی سے، وہ کہتے ہیں دل نام کیا ہوتا ہے، وہ کر کے آئی اپلائڈ فار کمپیوٹر ان پشاور یونیورسٹی میں. بٹ انفارچونیٹلی اس ٹائم پہ پشاور یونیورسٹی کا جو ماسٹرس کا کرائٹیریا تھا، اس میں تھا کہ BSc میں آپ کا کمپیوٹر کا سبجیکٹ ہونا بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے. سو ایڈمیشن میرا نہیں ہوا. دین وہی بیک ٹو مائی روٹس، DI خان، گورنمنٹ یونیورسٹی ان DI خان. آئی اپلائڈ دیئر، اور وہاں پہ مجھے کمپیوٹر سائنس میں ایڈمیشن مل گیا. So I did my master's from DA Khan in 2000 I completed. So this was, again I will say, it was not planned. It was not something, but it was ہوتا ہے نا فوراً سے ڈیسائڈ کر لیا and you go for it. So اس کا لیکن آگے میری لائف میں، میری پروفیشنل لائف میں، میری پروفیشنل لائف کی گروتھ میں اس کو چوز کرنا یا اس کو سلیکٹ کرنا، اس کے کافی فائدے ہوئے. تو جیسے میں نے کہا اس ٹائم پہ جب میں نے ایڈمیشن لیا، آئی واز ناٹ شیور میں کیا کر رہا ہوں. پہلا سیمسٹر تو مجھے سمجھ ہی نہیں آئی کہ یہ ہے کیا. وہ زمانہ کمپیوٹر پر ونڈوز 3.1 اور یہ والی ونڈوز اور NT اور بڑی پرانی ٹیکنالوجیز چل رہی تھی. DOS پہ ہم کام کرتے تھے. جو لوگ جانتے ہیں پرانے ان چیزوں کو، کوبولٹ اور اس قسم کی اپلیکیشن وہ تھی، لینگویجز، پروگرامنگ لینگویجز یوز کر، کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا. پہلا سیمسٹر مرملا کے گزر گیا. دوسرا سیمسٹر میں کوئی تھوڑا بہت سمجھ آنا شروع ہوئی کہ بھائی ہم یہ سبجیکٹ کیا ہے اور یہ فیلڈ کیا ہے. تیسرے چوتھے تک جب ماسٹرس کمپلیٹ ہوا تو تھوڑا بہت
وہ ہو گیا تھا. اور پھر وہی جوان سمجھتے تھے کہ ماسٹر کر کے نکلے ہیں تو باہر نکلیں گے تو دنیا ہمارا انتظار کر رہی ہوگی کہ بھائی آپ کے لیے بیٹھے ہار لے کے کھڑے ہوں گے اور آپ کو جاب مل جائے گی. بٹ ایسا نہیں ہوا, ٹو بی ویری آنیسٹ. جاب مارکیٹ واز ویری بیڈ. I tried different places, it didn't work. میں لاہور بھی گیا ہے ان فیکٹ. ایون بینگ ماسٹر ان آئی ٹی, لاہور میں میری ایک فوریکس فارم میں انٹرنشپ ہو گئی, فوریکس فار ایکسچینج. وہ دیٹ ڈیڈنٹ ورک ایز ویل. آئی کوڈ ناٹ گیٹ اٹ کہ یار یہ میرے مطلب کی چیز نہیں. آئی کیم بیک. پھر اس ٹائم پہ ریئلائز ہو کہ یار خالی ماسٹرز ہی نہیں ہے, آپ کو تھوڑی سی اپنی ایکسپرٹیز ڈیولپ کرنی پڑے گی کسی ایک اسپیسیفک فیلڈ میں بھی. آئی ٹی میں بھی ضروری ہے آپ کو. اور اس ٹائم تک آئی ٹی جو ہے وہ مارکیٹ میں اٹ واز ان, لوگ جا رہے تھے. پھر بی سی ایس بھی اسٹارٹ ہو چکا تھا, اور بھی ایم ایس آئی ٹی اور یہ سب چیزیں بھی اسٹارٹ ہو چکی تھی. انسٹیٹیوٹ بن چکے تھے, آئی ٹی کے کورسز ہو رہے تھے, شارٹ کورسز, سرٹیفکیشنز وغیرہ, یہ ساری چیزیں شروع ہو گئی تھی. تو دین آئی تھاٹ کہ آئی شوڈ گیو مائی سیلف اے ٹائم اور آئی شوڈ انویسٹ ان ڈیولپنگ مائی اسکلس. میں نے آئی اسٹارٹیڈ ڈفرنٹ کورسز, بٹ ڈیولپمنٹ سائڈ میری آئی ہیو نو انٹرسٹ. یہ جو پروگرامنگ ہوتی ہے نا, پروگرامنگ اور ڈیولپمنٹ, ایون جب میں نے ماسٹر بھی کیا تھا مجھے سمجھ آ گئی تھی یہ میری نہیں ہے. سو آئی وینٹ ٹورڈز دا نیٹورک سائڈ, نیٹورک اور ہارڈ ویئر, یہ اس سائڈ پہ. تو وہاں پہ آئی اسٹارٹیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ تھوڑی سی آپ کی وہ بلٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے, انڈرسٹینڈنگ بھی, آپ چیزوں کو سمجھنا بھی شروع کرتے ہو. تو آئی ڈیڈ دیٹ. دین آئی ڈیڈ سرٹیفکیشنز ان دیٹ, CCNP, MCSE, اس ساری ریلیٹڈ اس طرح کے کافی. تو وہ ایک آپ کی اسکل ڈیولپ ہوئی. اور دوسرا اتفاق ICRC جوائن کرنا. میرا فرینڈ تھا, ویلے تھے ہم سارے, ملتے تھے اکثر, شام کو بیٹھتے تھے. ICRC میں نا آئی ٹی میں جابس اپرچونیٹیز ہیں تو تو اپنی سی وی دے دے. ایک ہوتا نا, اچھا ٹھیک ہے, ارے دے دی سی وی, نے سبمٹ کرا دی سی وی, وہ HR میں چلی گئی. نو 2 مہینے 3 مہینے 4 مہینے, 4 مہینے کے بعد I got a call for انٹرویو, ٹیسٹ اینڈ انٹرویو. تو میں گیا, ٹیسٹ دیا, ہو گیا, آ گیا. مجھے اس سے سمجھ بھی نہیں ہے کہ ICRC ہے کیا, ٹو بی ویری آنیسٹ. کیونکہ اس ٹائم پہ مطلب آپ کا ایک مائنڈ سیٹ ہی ڈفرینٹ ہوتا ہے, آپ دوسری اس میں ہوتے ہو. انٹرنیشنل آرگنائزیشن, اچھا ٹھیک ہے, ہیومینٹیرین آرگنائزیشن, اچھا ٹھیک ہے, کیا کرتی ہے کیا نہیں کرتی ہے, جاب لگے گی تو دیکھیں گے, ادروائز جو ہے. ہاں پڑھا تھا میرے خیال میں پاک اسٹڈیز میں ہم نے انٹرنیشنل آرگنائزیشن میں, تو اس میں ICRC کا اور ہلال احمر کا بھی ذکر تھا پاک اسٹڈیز میں, آپ کو یاد ہوگا. فرسٹ ایڈ کے چیپٹر میں ہوتا تھا. ہاں فرسٹ ایڈ کے چیپٹر میں ہوتا, تو سم تھنگ وہی وہ ہوا. اینڈ دین میں نے انٹرویو دیا, ٹیسٹ دیا, آئی فورگاٹ. اینڈ دین آل آف اسی دوران آئی اپلائڈ سم ویئر ایلس. وہ گورنمنٹ آرگنائزیشن تھی یا گورنمنٹ سیکٹر میں تھا, اور اتفاق سے دونوں جگہ ہو گیا. I received the call from ICRC ایک دن, and next day I received the call from them as well. They asked me to come to Islam Abad for 2 weeks training. So اب میرے پاس دونوں آپشنز آ گئی تھی. But or even the package they were offering was more than what ICRC was offering at that time. But I don't know, I just thought نہیں, I go with ICRC. And I think جو میں نے کہا 2 اتفاق کے فیصلے, ایک وہ اور ایک وہ ڈیسائڈ کرنا کہ جی میں نے ICRC کی طرف جانا. تو I came ICRC and joined ICRC, and surprisingly it was, my joining date was 1st of April. Okay. 2003. تو مجھے جب اچھی طرح یاد ہے, عائشہ ہماری HR آفیسرس تھیں پشاور میں, she called me کہ جی آپ کا ہمارا سلیکشن ہو گیا اور آپ نے 1 April سے جوائن کرنا. تو ایکسائٹمنٹ میں نے اس سے کہا یار 1 April مطلب جوک تو نہیں کر رہے نا, مطلب آپ مجھے کال کر کے. تو شی سیٹ شی گاٹ, مطلب ان کو تھوڑا سا وہ غصہ آیا, انہوں نے کہا کہ بھائی اتنی آرگنائزیشن تمہیں کال کرو, میرا ہم آپ کے ساتھ مذاق ہے کہ ہم آپ کو مذاق بنائیں گے, جوائن کرنا آپ نے 1 April کو. کہا جی ٹھیک ہے بیٹا. سو آئی جوائنڈ آن دا 1 April ICRC کو. ٹو بی آنیسٹ کچھ آئیڈیا نہیں تھا, اتنا پتہ تھا IT ہے, ہم نے IT کا سسٹم چلانا ہے. وہاں پہ ہمارے ساتھ کولیگ تھے پہلے سے ہی پشاور میں, خلیل صاحب ہوتے تھے, he was there. He was managing IT and he needed more support, so I was there to support him. اور پھر وہ جرنی اسٹارٹ ہوئی, اور پھر آج ہم یہاں بیٹھے ہیں. 22 سال گزر گئے, پتہ نہیں چلا کیا ہوا بیچ میں, کس طرح گزرا یہ ٹائم. لیکن ابھی بھی I still remember the first day I went to ICRC. ہم ICT میں نا یوزلی ہمارا ڈریس کوڈ از ویری کیجول ہوتا ہے, بٹ
آئی تھاٹ کہ آئی سی آر سی تو پہلے دن نا میں جی سوٹ شوٹ پہنا, ٹائی شائی لگائی, وہ کر کے آفس پہنچ گیا. لیکن آئی سی آر سی میں تو ویسے ہی ہمارا ڈریسنگ بڑی ڈریس کوڈ کوئی فارمل ہے نہیں, تو دوپہر تک میری ٹائی بھی اتر چکی تھی, کوٹ بھی اتر چکا تھا, شرٹ کے بازو بھی اوپر ہو چکے تھے, بٹن بھی کھل گئے. اینڈ نیکسٹ ڈے آئی واز بیک انٹو مائی جینس اور کیجول اس میں. دیٹس ہاؤ اٹ اسٹارٹیڈ, دیٹس ہاؤ جوائن آئی سی آر سی. شروع میں جو ہماری بریفنگز ہوتی ہیں اس میں تھوڑا تھوڑا پھر آپ کو آئیڈیا ہونا شروع ہوا کہ وٹ وی آر ڈوئنگ. لیکن آئی ول بی ویری آنیسٹ, جب تک آپ ایک بڑے آپریشن کو نہیں دیکھتے آپ کو نہیں پتہ چلتا کہ انٹرنیشنل آرگنائزیشن کیا کرتی ہے, کس طرح کام کرتی ہے اور کیا رسپانس دیتی ہے. آپ نے پڑھا ہوتا ہے, آپ نے ویژولائز کیا ہوتا ہے. 2005 8 اکتوبر, that it changed lot of people life. جو ہوا, جو ارتھ کوئک آیا, more than 100,000 کیجولیٹیز ہوئی, انفراسٹرکچر ڈسٹرائے ہوئے, کتنے شہر کے شہر جو ہے وہ ہو گئے. دیٹ واز دا ٹائم جب آئی ڈسکور دا آئی سی آر سی, جب مجھے پتہ چلا کہ ایکچولی جہاں پہ میں 2 سال سے کام کر رہا ہوں وہ ہے کیا. اچھا ایک چیز میں بھی جو بتانا بھول گیا کہ میں نے جوائن کیا تھا پشاور میں 2003 میں, اور 2004 میں دین آئی واز موو ٹو اسلام آباد, کیونکہ اس وقت پشاور میں تھوڑی سی ڈاؤن سائزنگ ہوئی, پوزیشنیں کٹ ہوئیں, ہم 2 آئی ٹی تھے, تو اسلام آباد واز گروئنگ ایز اے ڈیلیگیشن, ٹھیک ہے, مور فوکس واز ہیئر. تو دے نیڈیڈ این آئی ٹی, دے گیو می اپرچونیٹی, دے آفر می آئیدر کم ٹو اسلام آباد اور وی ہیو ٹو کیپ ون پوزیشن. سو آئی ٹک دیٹ, اکیلا تھا, کوئی ٹینشن نہیں تھی. آئی کیم, سو آئی واز ان اسلام آباد in 2004. Time that 8 October thing which changed, as I said, many people's life. It changed a lot. It changed a lot for me as well. There, the way ICRC responded, I still till day I feel proud to be part of that operation, to be proud of that response. اور وہ ٹائم تھا, وہ 3 مہینے یا 4 مہینے آپ کہہ لیں, بلکہ پہلے 3-4 مہینے اور پھر اس کے بعد جو ایک رسپانس تھا, جب آپ نے آئی سی آر سی نے رسپونڈ, اٹ واز اے ہیوج آپریشن. آئی سی آر سی واز ایٹ دیٹ ٹائم, دا پاکستان آپریشن واز آئی سی آر سی سیکنڈ لارجسٹ آپریشن آل اراؤنڈ. وی ہیڈ, if I'm not mistaken, around 26 to 27 helicopters were in our air fleet, جو کہ ریلیف اور پرووائڈ کر رہے تھے. وی سیٹ اپ اے ہاسپٹل ان ایبٹ آباد, فیلڈ ہاسپٹل ان ایبٹ آباد. مظفر آباد میں بہت بڑا فیلڈ ہاسپٹل سیٹ اپ ہوا تھا. پھر دیٹ ہول ریجن آئی سی آئی سی, اٹ واز ہیوج. آئی اسٹل ریممبر جب 8 اکتوبر کو زلزلے نے صبح اٹھایا تو اندازہ نہیں تھا کہ کیا ہوگا. ایگزیکٹلی, بالکل ایسا ہی تھا. اٹ واز سیٹرڈے آئی ایزیوم, اور ہمیں نہیں پتا تھا کہ کیا کرنا ہے, کیا ہونا ہے. وہ نیوز میں ہم اسلام آباد میں جو لوگ تھے وہ مارگلا ٹاورس کو ہی ذکر کر رہے تھے. نیکسٹ ڈے مجھے کال آئی ہمارے ڈپٹی ہیڈ آف ڈیلیگیشن کی کہ ہم جا رہے ہیں مظفر آباد اور ہمیں اس سائٹ پہ اسیسمنٹ کے لیے, اینڈ وی نیڈ سیٹلائٹ اکوپمنٹ ٹو میک اے کال, کیونکہ کمیونیکیشن سارا ڈسٹرائے ہوتا. آئی کیم ٹو آفس, 2-3 اس ہمارا بہت چھوٹا آفس لوگ تھے. وی ہیڈ لائک 8 یا 9 to 10 ایکسپیٹ تھے, 30-40 ریزیڈنٹ اسٹاف تھا. چھوٹے 2-3 تھرائے تھے, میں نے اٹھا کے ان کو پڑھا دیے. آئی ڈونٹ نو کہ کیا ہوا. But Monday when we came to office, it was a complete different story. We heard people are coming from headquarters, دوسرے ڈیلیگیشن سے, دوسرے آفس سے provide support. اور 2-3 دن میں ICRC پاکستان, اسلام آباد, پشاور was flooded with the people, with the support. It all started to arrive. اس ٹائم پہ ہمارا RDU کا کوئی اسٹرکچر نہیں تھا, جو بعد میں, بلکہ انفیکٹ جو ICRC ہیڈ کوارٹر نے بعد میں جو RDU اڈاپٹ کیا, وہ the lesson learned from this operation کی بیس کے اوپر وہ ہوا تھا. اور 3 دن 4 دن میں آئی سی آر سی واز ہیوج. ہمارا آفس تھا G64 میں اسلام آباد میں. اس وقت ہمارا آفس میں ہمارا ایک ہی وہ تھا, آفس کا ایک ہی بلڈنگ تھی جو ہم نے لی ہوئی تھی, اور پھر ہمیں ود ان نو ٹائم ہمیں دوسری بلڈنگ لینی پڑی. اس پہ سارا آئی ٹی کا سیٹ اپ کیا, ہم نے کر کے دیا. دیٹ واز ریکارڈ. I think the first project we did in like 3 to 4 days. We worked 24 hours day night to complete that project. کیونکہ سچویشن یہ ہو گئی تھی کہ ہمارے آفس فل ہو گیا تھا, باہر لان میں ہم نے ٹینٹ لگائے ہوئے تھے, وہاں پہ ٹیبلیں پڑی تھی, اور
لوگ آ رہے تھے ایکسپیٹس سپورٹ کے لیے, اور باہر گاڑیاں کھڑی ہوتی تھی, وہ آتے تھے, ان کی ڈی بریفنگ ہوتی تھی, بریفنگ ہوتی تھی, ان کو اکوپمنٹ پکڑایا جاتا تھا, کچھ وہ لے کے آئے ہوتے تھے, اور گاڑیوں میں بیٹھتے تھے, اور وہ مظفر آباد, ایبٹ آباد, جہاں پہ بھی جو جس چیز کے لیے تھا, اور جس ڈپارٹمنٹ سے, ویکس, اسسٹنٹ سپورٹ, ہیلتھ, یہ سارے سب کچھ چل رہا تھا, لاجسٹک, بہت بڑا آپریشن تھا دیٹ واز. سو دس واز کوائٹ ہیوج. اور آئی وڈ سے کہ for 3 months we really worked like without any break, I would say. اور it was Ramzan as well. Yes. I remember, اور ہمارے لیے سب سے بڑا چیلنج یہ تھا کہ ہماری ٹیم بہت چھوٹی تھی. میں تھا پشاور میں, ایک آئی ٹی تھا. Then we got colleagues who came to support us. اور پشاور میں چونکہ اسلام آباد میں I was managing, so I was mainly still alone, کیونکہ جو آئی ٹی سپورٹ آ رہی تھی they were going to the field, مظفر آباد اور ان جگہوں پہ. پشاور میں alone, I have to expand the structure as well, اور وہ ساری چیزیں کرنی تھی, اور یہاں سے ساری لاجسٹیکل سپورٹ ساری یہاں سے جا رہی تھی, پروکیورمنٹ وغیرہ آئی ٹی کے وہاں پہ ساری یہاں سے پوری کر کے دے رہے تھے جو بھی تھا. سو دیٹ واز quite tough time. اور پھر ایک اور چیلنج تھا کہ چونکہ آفس کا انفراسٹرکچر ایکسپینڈ کر رہا تھا, تو ہم ڈیورنگ ڈے ٹائم کام کر ہی نہیں سکتے تھے, کیونکہ لوگ کام کر رہے تھے, آپریشن چل رہے تھے. موسٹلی ہم رات کو, شام کو, جب سب چلے جاتے تھے 9-10 بجے کے بعد. سو آئی ریمبر فار ہول دیٹ منتھ آئی واز گوئنگ ہوم اراؤنڈ 2:30, 3. گھر جاتا تھا, فریش ہوتا تھا, سیری کرتا تھا, اینڈ دین کم ٹو آفس, اینڈ دین میک شیور کہ جب صبح لوگ آئیں سو وی ہیو سسٹم اپ اینڈ آپریشن. بٹ اس میں خالی میں نہیں تھا, یا میں نہیں کہہ رہا, آئی ٹی تھے اس میں, جو بھی لوگ آئے تھے, جو بھی لوگ جس فیلڈ کے تھے, جس میتیے کے تھے, they were like working like, and then you realize کہ یار that is an ICRC, that what actually it does. جو ہم نے ICRC نے رسپونڈ کیا تھا اس ٹائم کے اوپر, جس 2005 کا, that was amazing. So اکثر میں کہتا ہوں کہ that was the moment when I saw ICRC and I fell in love with ICRC. I will be very honest with that. اور وہ دن اور آج کا دن, اکثر میں کہتا ہوں میں تو آئی سی آر سی نہیں چھوڑ رہا, آئی سی آر سی مجھے چھوڑ دے تو الگ بات ہے, بٹ آئی ایم ناٹ گونا لیو. دیٹ از ون آف دا ریزن کہ میں نے 22 سال گزار لیا آئی سی آر سی میں, اور آئی کین, اگر زندگی رہی اور آئی سی آر سی اگر ہم جو ہمارے آپریشنس چل رہے ہیں اور ہمارا رول رہا, تو آئی ول لو ٹو کنٹینیو جب تک آئی کین ڈو دیٹ. سو دس واز چھوٹی سی ہسٹری ود آئی سی آر سی, اور جو ریزن بیہائنڈ بینگ سو موٹیویٹیڈ. آج تک آئی اسٹل ہیو دا سیم موٹیویشن. اکثر جو نئے کولیگس جوائن کرتے ہیں یا وہ کہتے ہیں, پوچھتے ہیں کہ آپ نے تنظیم کیسے, میں کہا یار میں نے ہر سال نا, آئی ٹیک اٹ از اے نیو ایئر. جو گزر گیا وہ گزر گیا, پچھلا سال واز ہسٹری. ابھی آگے جو آپ کرو گے وہ میٹر کرے گا آگے کے لیے. وہ آپ کہانیاں سنانے کے لیے اچھا ہے, جیسے میرے پاس ہے کہانیاں, آپ کو میں بہت سنا سکتا ہوں, لیکن اب اگلے سال وہ کہانیاں نہیں چلیں گی. اگلا سال از اے نیو ایئر, یو ہیو اے نیو چیلنجز. آپ کی کافی چیزیں بدل جاتی ہیں اور ایوالو ہوتی ہیں, اسٹرکچرل چینجز ہوتی ہیں, آرگنائزیشن کی پرائورٹیز چینج ہوتی ہیں, آپریشن وہ چینج ہوتا ہے. تو دیٹ از واٹ ہیپنس. بٹ اف یو ٹیک ایوری ایئر ایز اے نیو ایئر, ایز اے نیو چیلنج, نیو گولس, نیو آبجیکٹیوز, دیٹس ہاؤ یو کین اسپینڈ. اور سوری ایک اور چیز, مطلب ہم اصل میں وہ میں نے کہا نا ہم 90s سے کڈس ہیں, تو ہم میں تھوڑا سا وہ ٹھہراؤ ہے. تو اسی لیے شاید وہ بھی ایک ریزن ہے کہ ہم اس ٹھہراؤ میں. اسی بات کی طرف میں آ رہا تھا کہ جو آپ نے اپنی یہ جرنی بتائی, بیکاز اٹس سو لانگ کہ ڈی آئی خان سے اسٹارٹ لینا, پشاور جانا, پھر دوبارہ اس جگہ پہ جانا. اور جس ٹائم کا آپ نے ذکر کیا, لائک وی آل آر فرام سیم ایج گروپ, تو ہم نے بھی دیکھا کہ آئی ٹی ایک نیا سبجیکٹ آیا, اور نئی چیزوں میں جانے کا ہمارے ٹائم میں ڈاکٹر بن جاؤ, انجینئر بن جاؤ, بہت ہوا تو جی لائر بن جاؤ. تو وہ ہوتا کیا ہے کہ ایک نئی چیز جب آتی تھی تو ہمیں اڈیپٹ کرنے میں مشکل ہوتی تھی, بیکاز انفارمیشن ہمارے پاس نہیں ہوتی تھی, انٹرنیٹ تو تھا نہیں. ابھی تو آج کل آپ کے پاس گوگل ہے, اے آئی سے ہیں, بڑی چیزیں آ گئی ہیں, فورن یونیورسٹیز کو آپ اسٹڈی کرتے ہیں. سو اس ٹائم میں, اور دیکھیں زیادہ تر یہی تھا کہ ایکسیڈنٹلی ہم اپنے پروفیشنز میں آئے, who were not doctors and engineers, اور آپ پھر انجینئرنگ تو آپ کی پھر فیلڈ بن گئی. اور پھر اس طرح سے جو ہماری جابس ہوتی تھیں, یو ہیو بین ویری کلیئر اباؤٹ اٹ, کہ ہمیں نہیں پتہ ہوتا تھا کہ جس طرح سے آج کل ایچ آر کے اسٹرکچرز ہیں, ایچ آر کی فرمز ہیں, گائیڈنس آپ کے پاس کافی ساری اویلیبل ہے. جس ٹائم کا آپ نے ذکر کیا,
آئی ٹی آپ نے خود بتایا کہ اس وقت تک اسٹیبلش ہو گئی ہوئی تھی ارلی 2000 میں, لوگوں کو پتہ لگنے شروع ہو گیا ہوا تھا کہ اس کی جابس کس قسم کی ہوتی ہیں. بٹ دا موٹیویشن یو شوڈ, تو وہ وہی ہے کہ بندہ جو ہے اپنی لائف میں پھر موو آن کر جاتا ہے. بیکاز جس طرح سے آپ نے کمپیریزن بھی کیا کہ سیلریز کا, کہ آئی ٹی سیکٹر پھر جس وقت یہ بل گیٹس اور یہ ونڈوز اور مطلب کارپوریٹ سیکٹر آ گیا تو سب کا یہ ہوتا تھا جی کارپوریٹ سیکٹر میں جانا ہے. سو دس شوز دیٹ ہاؤ دیز ہیومینیٹیرین امپیکٹس, اور جب ہم یہ اس طرح کے سرٹن ڈیفیکلٹ سچویشنز دیکھتے ہیں, سو ہاؤ وی موو آن ان آر لائف, کہ خالی اپنے کیریئر کو ایکسل کرنا نہیں ہوتا, لیکن وٹ یو گیو ٹو دا سوسائٹی از سم تھنگ ایلس. ویری انٹرسٹنگ اسٹوری وچ انسپائرز اس ایز ویل اینڈ مینی ادرس. تھوڑا سا اب اس چیز کی طرف آتے ہیں. آپ نے کافی ٹیکنیکل چیزوں کی باتیں کی. میں نے آپ کا بتایا آئی سی ٹی ریجنل کوآرڈینیٹر ہیں. آپ نے بتایا کہ جی ہم اکوپمنٹس لے کے گئے, ہمیں بتایا گیا جی یہ کرنا ہے. تو ٹو اسٹارٹ ود پہلے تو یہ بتائیں آئی سی ٹی کیا چیز ہے. آئی سی ٹی, ہم آئی ٹی سنتے ہیں, ہم ٹیکنالوجی سپورٹ سنتے ہیں, تو یہ کیا ہے؟ اچھا, آئی سی آر سی میں آئی سی ٹی اسٹینڈ, آئی سی آر سی نہیں, اوور آل بھی آئی سی ٹی اسٹینڈ فار انفارمیشن اینڈ کمیونیکیشن ٹیکنالوجی. Basically, information is a different field, communication is different field, information management is a different field, right? پر ICRC میں جو ہم ICT ڈپارٹمنٹ ہے, انفارمیشن اینڈ کمیونیکیشن, وہ نہ کہ صرف انفارمیشن ٹیکنالوجی کو مینیج کرتا ہے بٹ وہ کمیونیکیشن ٹیکنالوجی کو بھی مینیج کرتا ہے. جیسے میں آپ کو ایگزامپل دوں گا. انفارمیشن ہم اس کو کیسے لے سکتے ہیں, جیسے آپ کا ایک بڑی لے مین کی ذمہ, آپ کا کمپیوٹر ہے, ٹھیک ہے, دیٹ از پارٹ آف انفارمیشن ٹیکنالوجی. کمپیوٹر چل رہا ہے, آپ پرنٹنگ دے رہے ہو, آپ کی اپلیکیشنس چل رہی ہیں, یہ ساری چیز, یہ تو ہو گیا آپ کا انفارمیشن. اب کمیونیکیشن کیا ہے, یہ سسٹم جو ہے کس طرح کمیونیکیٹ کر رہا ہے, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جیسے اب ہم جب فیلڈ میں جاتے ہیں, ٹھیک ہے, اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ ہم جو انڈیپینڈنٹ کمیونیکیشن سسٹم کو مینیج کرتے ہیں. جیسے ہمارا VHF سسٹم ہے آئی سی آر سی میں, ریڈیو کا سسٹم ہے. آپ لوگوں نے پھر ان کے لیے جن کو زیادہ آئیڈیا نہیں, جیسے پولیس والوں کے پاس واکی ٹاکی سسٹم جو ہوتا ہے, دیٹ از کمیونیکیشن سسٹم, ٹھیک ہے. سو یونٹ دیٹ از مینیجنگ پرووائڈنگ دیٹ سروس, تو وہ کمیونیکیشن کے اسی میں ہی آتا ہے. سو آئی سی آر سی میں ہم نہ صرف ان کمیونیکیشن مینس پہ ڈپینڈ کرتے ہیں جو کہ آلریڈی اویلیبل ہوتے ہیں, جیسے اب موبائل ٹیکنالوجی تو GSM نیٹ ورک ہو گیا, ٹھیک ہے, لیکن اس کے علاوہ سیٹلائٹ نیٹ ورکس ہو گئے, تھرایا تھے, ریڈیم, یہ جس قسم کی ٹیکنالوجیز ہیں جو کہ کمیونیکیشن کے پرپز کے لیے یوز ہوتے ہیں ٹو کمیونیکیٹ. اس کے علاوہ ہمارا اپنا انڈیپینڈنٹ بھی انفراسٹرکچر ہوتا ہے, کیونکہ اگر ان کیس آف فیلئر ہم جو ہماری کمیونیکیشن از ویری امپورٹنٹ پارٹ. جب آپ انٹرنیشنل آرگنائزیشن جو ہیومینیٹیرین آرگنائزیشن ہے, جب وہ فیلڈ میں کام کرتی ہیں تو ان کی جو کہتے ہیں نا کہ وہ لائف سیونگ یا ان کی جو وہ ہوتی ہے وہ کمیونیکیشن ہی ہوتی ہے, ٹھیک ہے. جب کئی دفعہ وہ ایسی فیلڈ میں ایسی جگہوں پہ جاتی ہیں جہاں پہ ریگولر مینس آف کمیونیکیشن کام نہیں کرتے, ٹھیک ہے, تو دے ہیو ٹو ریلائی آن دا الٹرنیٹ سولوشنز. آئی سی آر سی میں آئی سی ٹی مینیجز بہت سولوشن, دیٹ کمیونیکیشن سولوشن ایز ویل, جس میں سیٹلائٹ کمیونیکیشن ہے, جس میں جو ٹیلی کام کے اندر آتی ہے, آپ کیسے کہہ سکتے ہیں, سیٹلائٹ کمیونیکیشن ہے, آپ کی GSM کمیونیکیشن ہے, آپ کی انڈیپینڈنٹ وائرلیس کمیونیکیشن ہے, جس میں میں نے جیسے مینشن کیا VHF وغیرہ, یہ ساری چیزیں. سو آئی سی ٹی اوور آل مینیجز آل دس ٹیلی کمیونیکیشن ایز ویل, آئی سی آر سی کی بات کر رہا ہوں, اور انفارمیشن ٹیکنالوجی ایز ویل. سو دیٹس وائی وی آر آئی سی ٹی ڈپارٹمنٹ, انفارمیشن اینڈ کمیونیکیشن ٹیکنالوجی ڈپارٹمنٹ. سو وی مینیج بوتھ سروسز. اور دیکھیں یہی آئیڈیا تھوڑا سا کلیئر کرنا ہوتا ہے کہ مطلب مینلی اگر ہماری کمیونیکیشن ہی کٹ جائے, جس طرح سے آپ نے کہا کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ ایسے علاقے ہوتے ہیں جہاں پہ کمیونیکیشن سسٹم کام نہیں کر رہا ہوتا, جہاں پہ ڈیفیکلٹ سچویشنز ہوں, کوئی نیچرل ڈیزاسٹرز یا ہیزرڈز آ گئے, تو وہاں پہ آپ کا لائٹ نہیں ہے, آپ کے سگنلز لاسٹ ہو گئے. تو یہاں پہ یہی چیز بتانے کا مقصد ہے کہ ایک ہیومینیٹیرین رسپانس میں ہم جس وقت جا رہے ہیں, اور وی لاسٹ کنیکشن ود آر آفس, ہمیں ڈائریکشن کا نہیں پتہ, ہمیں فردر انفارمیشن ٹو وے کمیونیکیشن کو کرنا نہیں پتہ, تو دیر اٹ از دیٹ کہ آپ کے بغیر جو ہے وہ رسپانس ہو ہی نہیں سکتا. اب تھوڑا سا آتے ہیں اس طرف کو کہ ہمارے آڈینس کو تھوڑا سا یہ آئیڈیا ہو جائے. آپ نے کافی ساری چیزوں کو ٹچ بیس کیا ہے کہ آپ نے جس طرح ارتھکویک 2005 از اے بگیسٹ ایگزامپل, مینی آف دا پیپل نوز, کافی سارے ینگ لوگوں کو بھی اس کے بارے میں پتہ ہے جس طرح سے وہ امپیکٹ ہوا. رول کیسے پلے کرتے ہیں آپ کی کنیکٹیوٹی کو, اور انشور کیسے کرتے ہیں
کہ ہمارے آپریشنس کو آپ کی طرف سے سپورٹ ملے آئی سی ٹی کی طرف سے کسی ہیومینیٹیرین رسپانس پہ آپ, بیکاز یو ہیو اے واسٹ ایکسپیرینس آف ورکنگ ایون گلوبلی, تو یہ کنیکٹیوٹی کیسے انشور ہوتی ہے؟ دیکھیں اب تو ٹیکنالوجی اگر آپ کمپیئر کریں نا وٹ وی ہیو ناؤ اور آپ چلے جائیں 15 سال پہلے, سو اب تو ہمارے پاس بہت ٹیکنالوجی آ گئی ہے, ٹھیک ہے. پہلے نہیں, سیٹلائٹ کمیونیکیشن جیسے بیس ہو گئی, پہلے تھی لیکن کہیں پہ کوریج کے پرابلم ہوتے تھے, آپ کے پاس لمیٹیشنس تھی, کافی چیلنجز ہوتے تھے. ہم ایک ٹیکنالوجی یوز کرتے تھے ایچ ایف کے نام سے, ابھی وہ کافی آبسلیٹ ہو گئی ہے. ایچ ایف بیسکلی بھی وی ایچ ایف یا ریڈیو کمیونیکیشن تھی انڈیپینڈنٹلی, پر اس کی رینج اتنی تھی کہ ہم آئی سی آر سی پاکستان میں بیٹھ کے آئی سی آر سی بیلگریڈ یا تبلیسی سے بھی کمیونیکیٹ کر سکتے, اور دیٹ واز کمپلیٹلی انڈیپینڈنٹ سولوشن, ٹھیک ہے. آئی سی آر سی کا اپنا وہ تھا, ٹھیک ہے. اس میں آپ کو لوکل اتھارٹیز جیسے ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹیز ہوتی ہیں اس کنٹری کی, ان سے اپنی فریکوینسی کے لائسنس اور یہ ساری چیزیں لینے کی. تو پہلے تو ہمارے پاس بہت تھی, لیکن بیسک جو تھا کہ بسائڈ جو میں نے پہلے بھی بات کہی کہ بسائڈ ریگولر مینس کیا ہے, موبائل فون, لینڈ لائنس, یہی ہیں جو کہ ہر جگہ اویلیبل ہوتے ہیں. لیکن کئی پرانے, اب تو کوریج آپ کو ہر جگہ مل جاتی ہے, پہلے تو وہ بھی نہیں ہوتی تھی, ٹھیک ہے. پھر اب جو ہے ٹریکنگ سسٹمز آ گئے ہیں, سیٹلائٹ ٹریکنگ سسٹم آ گئے. ہماری ویکلز جو اگر فیلڈ میں موو اراؤنڈ کرتی ہیں, میں گلوبلی بات کر رہا ہوں, آئی سی آر سی کے ڈفرنٹ ڈیلیگیشن جو کہ افریقہ میں ہیں, جہاں پہ ٹیکنالوجی از ون آف دا communication is one of the biggest challenge وہاں پہ. تو they use this satellite technologies to communicate. آپ نے خود پہلے بات کی, and communication is the backbone. چاہے آپ نے بینیفیشریز کو ریچ کرنا ود ان یور بینیفیشریز, آپ نے ہیڈ کوارٹر یا اپنے بیس ڈیلیگیشن سے اپنے کمیونیکیٹ کرنا وداؤٹ کمیونیکیشن. اور خالی یہ نہیں ہے کہ آپ نے وائس کمیونیکیشن کرنی ہے, ٹھیک ہے. اب آپ کی ضرورت ہے, اب آپ کو انٹرنیٹ بھی چاہیے. اب جب آپ فیلڈ میں جاتے ہو, آپ کہتے ہو جی میں نے فلاں جگہ میں جانا ہے, پرووائڈ می دا انٹرنیٹ, تو کیا سولوشن ہم آپ کو دے سکتے ہیں ڈپینڈنگ آن دا کنٹری, ڈپینڈنگ آن دا ریجن. دیکھیں جو اویلیبل ریسورسز ہوتے ہیں, فرسٹ آور پریفرنس از گو ٹو دیٹ, بیکاز اس کنٹری کے اندر جو سورسز ہیں دے آر ویری ریلائبل, وہ وہاں پہ ہوتے ہیں. آج کل اب 4G کا دور ہے, 5G کا دور ہے, 5G انٹرنیٹ ہر جگہ ہے. اس کے علاوہ فائبر آ گیا, اب ہر جگہ اویلیبل ہے, ایون ہاٹ اسپاٹس. اب تو ریموٹ ایریا میں جائے کچھ ملے نہ ملے, آپ کو انٹرنیٹ ضرور مل جائے گا, ٹھیک ہے. تو کوریج تو بہت ہو گیا, بلکہ آپ کہیں گے کہ اگر کسی آپ جگہ جاتے ہیں تو آپ کو لنچ یا ڈنر مہنگا پڑے گا, انٹرنیٹ سستا پڑے گا, ٹھیک ہے, اور کمیونیکیشن سستی پڑے گی. پر اس کے علاوہ ڈپینڈنگ, اگین میں وہی بات کروں گا کہ ہمارا کانٹیکس ریلیٹڈ وہ ہوتا ہے سولوشن ہم پرووائڈ کرتے ہیں, کہاں پہ کون سی سولوشن ریکوائرڈ ہے, کون سے سولوشن اویلیبل ہیں. اب جیسے ہم سیٹلائٹ ٹیکنالوجی کی بات کرتے ہیں, پاکستان میں بھی سیٹلائٹ ٹیکنالوجیز اویلیبل ہیں. اس کے اوپر ڈپینڈنٹ کتنا ہونا ہے, یہ پھر ہم اسیس کرتے ہیں, نیڈ بیس یہ چیزیں اڈاپٹ کرتے ہیں. دیکھیں ابھی جو آئی ٹی ہے نا, اٹ ہیو ٹو بی ایجائل, اٹ ہیو ٹو بی روبسٹ, اٹ ہیو ٹو بی ریزیلینٹ, ٹھیک ہے. سو دیز آر 3 چیزیں جو بہت امپورٹنٹ ہیں. اب ایک اور چیز میں آپ کو بتاؤں گا, اب ضروری نہیں ہے کہ اگر آپ آئی سی آر سی پاکستان میں بیٹھے ہو اور آپ کی کمیونیکیشن کی جو سولوشن کام کر رہے ہیں, اور آپ آئی سی آر سی ساؤتھ سوڈان میں یا سوڈان میں چلے جاؤ, اٹ ول ورک دا سیم وے. نو, وہاں کی اپنی نیڈس ہیں, وہاں کی اپنی ضرورت ہے, وہاں پہ اپنے کمیونیکیشن کا اپنا وہ ہے, یہاں پہ اپنی نیڈس ہے. آئی سی ٹی ڈپارٹمنٹ جو فیلڈ میں ہوتا ہے, اس کا کام ہے کہ دے ہیو ٹو انشور آپریشن کنٹینیوٹی, business continuity, and provide all means of communication solutions which keeping in view, کیونکہ ہماری اپنی کنٹیجنسی پلاننگ بھی ہوتی ہے جس کے اندر ہم یہ پلان کرتے ہیں کہ اگر یہ چیزیں ہو گئی تو what is our last resort, and we work on that, we provide up to that solution which we can provide within our available resources یا ہمارے پاس جو اویلیبل ہوتے ہیں. چاہے so each IT on their area of the responsibility, جس کنٹری کو مینج کریں, they provide according to the لیکن solutions تو وہی ہیں. GSM ہے, 4G ہے, 5G ہے, وی سیٹس ہیں, آپ کے وائس اور ڈیٹا کے سیٹلائٹ کمیونیکیشن ہے, یا سیٹلائٹ ٹریکنگ سسٹم ہے, یا یہ ساری چیزیں. سو یہ ہم نے انشور کرنا ہوتا ہے کہ وی پرووائڈ ایز اے سائڈ ایجائل, ریورس اور کیا کہتے ہیں ریزیلینٹ آئی ٹی انفراسٹرکچر, تاکہ آپریشنز بغیر کسی اس کے ڈرپشن کے یا بغیر کسی آؤٹیج کے وہ ہو سکے. علی, آپ نے ابھی کچھ گلوبل بات کی کہ ڈفرینٹ سینیریوز میں کام کرنا, ڈفرینٹ کانٹیکس میں کام کرنا کنٹریز میں. یو ہیو بین ورکنگ فار
22 years with the ICRC, more than 22 years with the ICRC, اور آپ کا گلوبل ایکسپیرینس بھی ہے. سو ٹیل اس سم تھنگ اباؤٹ کہ کیسا لگا آپ کو, فرسٹ ایکسپیرینس کہاں کا تھا. یو ہیو بین ٹو مینی پلیسز. Yeah, fortunately, I would say I've been very lucky. I've been to many places. And of course, جب آپ ڈفرینٹ کانٹیکسٹ میں ڈفرینٹ کلچرس میں کام کرتے ہو, یو لرن اے لاٹ. میرا جو فرسٹ مشن کہہ لیں, جو آپ کو پتہ ہمارے آئی سی آر سی میں ایک ٹرمینالوجی یوز کی ہے, مشن وچ از ویورس کے لیے, وچ از یو پرووائڈ اے سپورٹ ٹو سم ادر ڈیلیگیشن فار اسپیسیفک پیریڈ, 3 مہینے 4 مہینے 6 مہینے. سو میرا پہلا جو ایک فل ٹائم جسے کہہ لیں شارٹ مشن, فل ٹائم شارٹ مشن جسے کہہ لیں, دیٹ واز ان سوڈان. دیٹ واز ان 2010. At that time, Sudan was not separated, South Sudan and Sudan. But I was there when referendum happened and this process was going on. So मैं वहाँ पे था, but I was Khartoum was the capital, or still the capital of Sudan, which is North Sudan now. But I was based in Darfur. بہت لوگوں نے سنا ہوگا نام دارفور کا. Sudan has a history. ICRC has a history of being in Sudan, اور ICRC نے بہت کام کیا ہے سوڈان میں, کافی بہت بڑے بڑے آپریشنس ہوئے ہیں. بٹ دیٹ واز 2010. اس وقت میں دارفور میں تھا. اٹ واز بٹ مور کوائٹر دین بیفور. سو آئی واز ان نیالا بیس تھا. اگین اٹ واز اے ویری pleasant experience, I would say. Completely different culture, completely different لوگوں کے مائنڈ سیٹ, completely different طریقے سے کام کرنے کا. بٹ آئی سی آر سی میں I would say کہ ایک چیز تو بہت اچھی ہے, آپ کہیں پہ بھی چلے جاؤ, ٹھیک ہے, اٹس اے ملٹی کلچر انوائرمنٹ, ٹھیک ہے, چاہے آپ پاکستان میں ہو, آپ کے پاس ڈفرینٹ کانٹیننٹ سے ڈفرینٹ کنٹریز کے لوگ مل کے کام کرتے ہیں, یو سی دیز پیپل اراؤنڈ, اور آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے, چاہے آپ اپنے ڈیلیگیشن میں ہو, چاہے آپ کسی اور ڈیلیگیشن میں رہو. تو وہ جو آپ کو ملتا ہے نا, وہ ایک کلچرل ڈائیورسٹی جو یہاں پہ جو آئی سی آر سی میں ملتی ہے, تو اس سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کا ملتا ہے. آئی میڈ لاٹ آف فرینڈس ان آئی سی آر سی, ناٹ اونلی ان پاکستان, ان سوڈان ایز ویل, ادر پارٹس آف, جیسے آپ نے خود مینشن کیا, I've been covering region as well, intra-regional support as well. اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں, یہ ریجنل سپورٹ جو ہے آپ کی. اچھا, ریجنل سپورٹ, یہ سوڈان تھا. دین ان 2013 I would say, okay, so اس کے پیچھے بھی مطلب ایک چینج ہے, چونکہ آئی سی آر سی میں بھی جو آئی ٹی کا جو سیٹ اپ تھا, انفراسٹرکچر تھا, پہلے بڑا سلو تھا ڈیولپمنٹ کے حساب سے, ہم بہت پیچھے تھے. آئی بی ویری انٹل 2012-13 ہم آئی ٹی جو ہم سولوشنس یوزرس کو پرووائڈ کر رہے تھے, وی ور ناٹ انویسٹنگ اے لاٹ آن دا آئی سی ٹی سائڈ. وی ور اسیومنگ آئی ٹی کیا ہے, آئی ٹی ہے, آپ کا کمپیوٹر چل رہا ہے, آپ کی ای میلیں جا رہی ہیں, دیٹس آل, آپ کو کیا چاہیے. دیٹ واز بہت زیادہ جگہوں پہ ایسا ہوتا تھا, ٹھیک ہے, بہت. اور آئی ٹی پہ کوئی بھی مطلب ڈیولپمنٹ سیکٹر میں اتنی انویسٹمنٹ نہیں تھی, کارپوریٹ میں تھی, اتنی انویسٹمنٹ نہیں تھی. میں آپ کو بتاؤں گا, ایک ٹائم وہ تھا کہ ہم جب دنیا یا اوور آل ونڈوز ایکس پی یوز ہو رہا تھا, وی ور اسٹل آن ونڈوز 98 اور ونڈوز 95, ٹھیک ہے. تو ہمیں اتنا ٹائم لگا, کوئی بہت سالوں کے بعد ہم نے یہ چیزیں شروع کی. تو 2012-13 کے بعد ایک بڑا وہ کہتے ہیں نا ریولیوشنری چینج آیا, ٹھیک ہے. آئی سی ٹی کمپلیٹلی اس کی امپورٹنس بڑھ گئی. آور فرسٹ آئی سی ٹی اسٹریٹجی واز ڈیزائن ان 2013-18 کی تھی. دیٹ واز مطلب اس سے پہلے کوئی اسٹریٹجی نہیں تھی. تو ان 2000 آئی وڈ سے اف آئی ایم ناٹ مسٹیکن 13 میں پہلی آئی سی ٹی کی اسٹریٹجی آئی تھی, جس میں گلوبلائزیشن, ڈیجیٹلائزیشن اور یہ ساری چیزیں اس کے اندر اس کا پارٹ تھی. تو اس میں پھر ریجنل اس کو امپاورمنٹ بھی ون آف تھا, کہ جو آپ کا اسٹاف ہے اس وقت 2013 میں آئی واز آلموسٹ 10 ایئرس, اور کولیگس بھی تھے جن کو اتنا ٹائم گزر جائے. تو آپ کے پاس آئی سی آئی سی اسٹارٹیڈ ٹو یوٹیلائز مور the resident staff, ٹھیک ہے, جن میں they feel کہ they have the competency, they started to I would say invest on them, کیونکہ انہیں لگتا تھا کہ ہاں یہ ہمارا فیوچر ہے, ٹھیک ہے, یہ ہماری اگلی جنریشن ہے, with the mobile staff as well. So جہاں پہ ان کو لگتا تھا کہ وی کیڈ یوز. تو پھر 2013 میں آئی وڈ سے کہ ایک پروجیکٹ, اٹ واز فرسٹ ٹائم انیشیٹڈ, اٹ واز اے فرسٹ کائنڈ آف کہہ لے کہ ٹیسٹ پیس تھا. جو ہمارے ہیڈ آف ریجن تھے اصاف جعفروف, ہی واز ہیڈ آف ریجن, ہاں, ہی واز آور ہیڈ آف ریجن ایٹ دیٹ ٹائم ان 2013 in Bangkok. Our regional head was based in Bangkok. So he came up with providing kind of central support. So ایک پروجیکٹ ہمارا اس ٹائم پہ لانچ ہوا تھا, that was called Connect. So وہ پروجیکٹ تھا basically to change
جو ہماری جو انٹرنیٹ کی کمیونیکیشن تھی نا, ٹو چینج دیٹ ہاؤ دا سو آئی وونٹ گو ان دیٹ ڈیٹیل بیکاز اٹس ویری ٹیکنیکل. سو ایشیا میں جب وہ پروجیکٹ ڈپلوائے ہونا شروع ہوا تو وی نیڈیڈ اے فوکل پرسن who could manage the product, who could product and project, who could be kind of center point جو کہ فیلڈ اور ہیڈ کوارٹر کو کنیکٹ کر سکے. I was asked, I took that challenge because اس سے پہلے اور ریجنز میں کہیں پہ یہ پوزیشن نہیں تھی. I took that role of سروس مینیجر تھا, اس کا رول تھا کنیکٹ سروس مینیجر. سو آبجیکٹیوز کیا تھے؟ ٹو ڈپلوائے دیٹ پروجیکٹ آل اکراس دا ایشیا, جہاں پہ ICRC کے ڈیلیگیشنز ہیں, آفیسز ہیں. It was, I think at that time, if not second, we had around 57 offices, delegations, سارا structure all over Asia. تو میرا رول یہ تھا کہ آئی ہیو ٹو لیزون ود ہیڈ کوارٹر, ود دا فیلڈ جہاں پہ ڈپلائمنٹس ہونی تھی, ود دا بزنس پرووائڈر جو کہ کمپنی ہمیں یہ سروس پرووائڈ کر رہی تھی. ٹھیک ہے. سو آئی واز اے فوکل پرسن, آئی واز میکنگ شیور دا پروجیکٹ از رولڈ آؤٹ, ڈپلائمنٹ, problems, troubleshooting. So I was managing that the whole for the Asia region. And then اس سے کافی فائدہ ہوا, اس سے کافی ہمیں ہوا اس کی ڈپلائمنٹ میں, چیزوں کو امپروو کرنے میں, پروسیس کو بہتر کرنے میں, اینڈ اٹ واز اے گڈ سکسیس. اینڈ دین دا سیم واز ریپلیکیٹڈ ان ادر ریجن. پھر ادر ریجن نے بھی سروس مینیجر کی پوزیشن یا رول اپنے ریجن میں, وی ہیڈ 6-7 ریجنز ایٹ دیٹ ٹائم, تو ہر ریجن میں یہ پوزیشن ہو گئی. سو دیٹ واز مائی فرسٹ ریجنل رول ایز دیٹ. پھر اس کے بعد دین آئی واز گیون اندر ود دا سیم, آئی واز آسکڈ to take over as a regional project manager کہہ لیں یا support. So the role was to provide support to the field, to the delegations or ICRC offices, all the IT institutional project جو کہ فیلڈ میں ڈپلوائے ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے. سو آئی واز اے کی پرسن, آئی واز فوکل پرسن, کائنڈ آف اے گیٹ وے فار دا فیلڈ اینڈ ہیڈ کوارٹر ویل. تو وہ ایک بندہ سے ہی ساری انفارمیشن وہ مینیج کر رہا تھا, تو ان کی ڈپلائمنٹ ہونا, ان کا رول آؤٹ کرنا, پروسیس, یہ ساری چیزیں. سو دس واز مائی انیشیل, آئی وڈ سے ایز اے ریجنل سپورٹ رول. پھر دین اٹ بیکیم مور, اٹ واز with the additional role which I had in Pakistan as ICT manager کہہ لیں, ICT responsible at that. My title was ICT responsible at that. But then it was changed to full time role. تو پھر وہ انہوں نے پھر ہر ریجن نے اپنے ڈیلیگیشن میں جہاں پہ ان کا ریجنل ہیڈ کوارٹر تھا, they had a full time person who was managing these services because وہ اتنی ایکسپینڈ ہو گئی تھی کہ یو نیڈیڈ اے فل ٹائم. سو دین آئی ہینڈیڈ اوور دیٹ رول. بٹ آئی ایم اسٹل فیل پراؤڈ, ہیپی دیٹ آئی واز پارٹ آف دیٹ, جہاں سے انیشیٹ ہوا تھا اور دیٹ. اینڈ دین ایون اس کے ساتھ یہ ہو کہ I carried that till 2018. But in 2018 they offered me a regional role to manage other delegation جس میں بیجنگ ریجنل ڈیلیگیشن آتا ہے. So that was purely managing the ICT infrastructure جیسے ہم یہاں پہ مینیج کر رہا ہوں. So I took that. So now till now I'm managing with Pakistan Beijing regional delegation جس میں ہمارے بیجنگ کا ڈیلیگیشن آتا ہے, نارتھ کوریا آتا ہے, ساؤتھ کوریا آتا ہے. North Korea we are not operational because since COVID we are in kind of not there, no organization there. But South Korea and Seoul where our mission is there. So we have been providing this ICT coordination to the management, to the delegations regional in Pakistan. علی, آپ کی جس وقت ہم یہ ٹرانزیشن دیکھتے ہیں, یہ ساری جو آپ نے باتیں کی ابھی, you started your career in IT information technology when it started in Pakistan almost شروع کے ٹائم تھے بالکل. اور اس کی ساری ٹرانزیشن آپ نے دیکھی, جس طرح آپ نے ذکر کیا کہ کافی ساری چیزوں میں وہ گلوبلی آ چکی ہوتی ہیں اور وہ پھر بعد میں آتی ہیں آبویسلی ہماری کنٹریز تک. یہ جو اب آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی جو بات آ جاتی ہے, تو اس کے بارے میں اگر ہمارے آڈینس کو تھوڑا سا بتائیں کہ اس کا رول کیا ہو سکتا ہے ہماری لائف میں, ہیومینیٹیرین رسپانسز میں کس طرح آپ دیکھتے ہیں. جس طرح ہم اکثر سنتے ہیں کہ سائبر سیکیورٹی, سائبر اٹیکس, تو کافی ساری کنفیوژن ہے, کیونکہ آپ نے تو دیکھا ہے کہ جس طرح سے ہر ٹائم میں جب بھی IT کے ساتھ کوئی نئی چیز آئی ہے انفارمیشن ٹیکنالوجی میں, تو اس کے ساتھ اس کے نیگیٹو پوائنٹس بھی آئے ہیں. اس کے لیے آپ نے ذکر کیا کہ وہ ٹربل شوٹنگ کرنی پڑتی ہے, کرائسس مینجمنٹ کرنی. اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں یہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کو؟ دیکھیں,
ہر چیز کے پرو کونس ہیں, ہر چیز کے فائدے نقصان ہے, ڈپینڈ کرتا ہے آپ اس چیز کو اپروچ کیسے کرتے ہو. آپ آئی ایم شیور یو ور اے اسپورٹس مین, آئی نو جتنا آپ کرکٹ کھیلتے ہو, بالر ایک ہی ہے, بیٹس مین جو کھڑا ہوا ہے نا اس کی مرضی ہے اس نے کیسے کھیلنا ہے, ٹھیک ہے, اگریسو کھیلنا ہے, ڈیفینسو کھیلنا ہے, کس طرح کے. تو ٹیکنالوجی یہ سب چیزیں یہ ایسی ہیں, پازیٹیو کھیلنا ہے, نیگیٹو کھیلنا ہے, اس کو پازیٹیو کی طرف لے کے جانا ہے تو ڈیفینیٹلی اس کے فائدے ہیں. نیگیٹو کی طرف لے کے اگر آپ جاؤ گے تو ظاہری بات ہے اس سے آپ اوروں کو بھی نقصان ہوگا. سو وین کمنگ ٹو دس پارٹ, اب جو ابھی ریسنٹ ٹائم میں دیکھیں تو ہم اب وہ ٹائم نہیں رہا کہ آپ کہو کہ جی وی ول اڈاپٹ اٹ, ہم کر لیں گے, ابھی نہیں. اب اگر آپ کے پاس جو چیز آئی ہے آپ نے اس کے دونوں چیزوں کے لیے ریڈی ہونا ہے, اس کے پروز کے لیے بھی اور اس کے کونس کے لیے بھی, تاکہ اس سے اس کے نقصان یا اس کے کوئی نیگیٹو امپیکٹ ہے آپ اس کو کاؤنٹر کر سکو. سائبر سیکورٹی کی بات کر رہے ہیں, آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی بات. آپ اگر کہو کہ جی میں دیکھ لوں گا, ابھی تو مجھے کوئی تھریٹ نہیں ہے, تو آئی تھنک آپ ایک سوئی ہوئی زندگی گزار رہے ہو, کیونکہ اب اگر آپ پرویکٹیولی اپروچ نہیں کرو گے چیزوں کو تو نہ تو آپ اس چیز کا فائدہ اٹھا سکتے ہو, اور ضروری نہیں ہے آپ کی وجہ سے نقصان ہو رہا ہے, لیکن آپ کو اس سے نقصان ہو سکتا ہے. اور ہیومینٹیرین سیکٹر میں تو مطلب آپ کو اگر نئی ٹیکنالوجیز جو بھی ہے, چاہے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس, اگین سائبر سیکورٹی, ان ساری چیزوں کے لیے, ڈیجیٹلائزیشن کے لیے, اگر آپ ریڈی نہیں ہو اور آپ اس میں انویسٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہو تو یو ول بی فیسنگ لاٹ آف پرابلمس. اسٹارٹ ود آرٹیفیشیل انٹیلیجنس. اب آپ کی ہر چیز از گوئنگ ٹوورڈز AI بیسڈ. آپ اپنا فون اٹھا کے دیکھو, اس میں آپ چاہو یا نہ چاہو یو ہیو ٹو یوز دیٹ, اور اٹ از دیئر. مطلب ابھی اگر اپنا فون کھولو آپ کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ آپ اپنا گوگل کھولو گے یا کوئی چیز کھولو تو اس میں وہ AI کی آپ کو آ جائے گا. یو وانٹ اٹ, یو ڈونٹ وانٹ اٹ. اب آپ نے اس کو رسپونڈ کیسے کرنا ہے, یو ٹیک دا پازیٹیو, آپ اس کو یوز کرو اینڈ بی پریپیئرڈ, اینڈ اس کے نیگیٹو یا اس کے جو نیگیٹو امپیکٹ ہے اس کے ڈیفینس کے لیے آپ تیار ہو, ٹھیک ہے. AI ٹیکنالوجی, ICRC, آئی تھنک میں نے جیسے کہا کہ اب وہ ٹائم نہیں رہا, اور اسی طرح ICRC بھی یا انٹرنیشنل اور بھی آرگنائزیشن, دے کین ناٹ ویٹ, دے ہیو ٹو انویسٹ ان دیٹ. ICRC took it very seriously. ایون آپ کام میں ہو, آپ نے ابھی ریسنٹلی ICRC نے اپنی AI پالیسی بھی پبلش کی ہے, جو دیٹ مینس دے آر ٹیکنگ اٹ سیریسلی, اور ہمارے لیے بھی گائیڈ لائنس دی ہیں اپنے اسٹاف کے لیے بھی, ایکسٹرنل بھی, کہ ہم اس کو کیسے یوز کریں, اس سے کیا فائدے لیں, کیا اس کو کس طرح یوٹیلائز کریں. سو اٹ از ویری امپورٹنٹ ٹو بی ریڈی اینڈ ٹو بی ریئیکٹیو, ایون پرو ایکٹیو اینڈ دین ریئیکٹیو ایز ویل. سائبر سیکورٹی آپ دیکھیں, ہم ابھی اگر ہسٹری اٹھا کے دیکھیں, ریسنٹلی لاسٹ فیو ایئرس میں سائبر اٹیکس میں ابھی خالی یہ نہیں لگا جی ہیومینٹیرین آرگنائزیشن ہے تو اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ یہ اچھے کام کر رہی. نو, دے آر ٹارگیٹڈ, دے آر اٹیکڈ. اگر جب تک آپ ریڈی نہیں ہوگے اور آپ اس سسٹم کے اس کے اگینسٹ اپنا ڈیفینس تیار نہیں کرو گے, بڑی سمپل سی بات ہے جسے کہتے ہیں کہ, تو آپ تو چاہے آپ چاہو یا نہ چاہو آپ کو تو کرنا ہی ہے کچھ. تو اسی لیے ICRC has taken it very seriously, cyber security. We have done lot. ہماری سائبر سیکورٹی اسپیشلسٹ ہیں, ہماری سائبر سیکورٹی ٹیم ہے ان جنیوا, CSOC اس کا وہ ہے. They are looking into all the cyber, اور they are like not کہ جی ہم رکے ہوئے ہیں. I said you have to be ICT, you have to be agile, reversed, you have to be, and we are doing that, we are doing that. اور دیکھیں جس طرح سے آپ نے کہا کہ اب ہمارے ٹائم میں گوگل آیا تھا تو لوگوں کو یہی ہوتا تھا کہ جی گوگل سے انفارمیشن لینا, یا اور آج جو ہے ہم کتنا کنیکٹڈ ہیں گوگل کے تھرو. وی ہیو لائبریریز, وی ہیو ایکسیس ٹو یونیورسٹیز, وی ہیو, آپ سمپلی لکھتے ہیں اس کے بیچ میں اور آپ کو لسٹ ڈاؤن ہو جاتی ہے جو کچھ بھی آپ کو ریکوائرڈ ہوتا ہے. اور آپ نے جس طرح ہمیں کمیونیکیشن کی بات کی, تو جو ہمارے ساتھ جو زیادہ تر پرابلم دیکھنے میں آیا ہے اسپیسیفکلی ہیومینیٹیرین سیکٹر میں, بیکاز کارپوریٹ سیکٹر کو ہم دیکھتے ہیں بہت جلدی اڈیپٹ کرتا ہے ٹیکنالوجیز کے حوالے سے بات کرو. تو ہیومینیٹیرین سیکٹر میں جس طرح آپ نے کہا کہ جی دیکھیں گے جی بعد میں ہوگا یہ چیزیں, اور اب جس طرح آپ نے کہا کہ ICRC میں بہت زیادہ اس کے اوپر کام ہو رہا ہے, اس کی یوز کے اوپر کام ہو رہا ہے, اس کے ریپرکشنس پہ کام ہو رہا ہے. تو وہ یہ کہ جتنا جلدی ہم اڈیپٹ کریں گے تو اتنا جلدی ہمارا رسپانس اچھا ہوگا. وی ول بی مور ریڈی ٹو رسپونڈ ٹو ڈفرینٹ تھریٹس. وہی جس طرح آپ نے کہا اچھی چیز آتی ہے, بری بھی آتی ہیں, ان کے ساتھ آپ کے یوز کے اوپر ہے اس کو کس طرح آپ یوز کرتے ہیں. اور ایک کویشچن اس کے علاوہ میں پوچھوں گا کہ جو میں اپنے اگلے کویشچن کی طرف جس پہ جا رہا ہوں, کہ
ہم نے دیکھا آئی ٹی میں جس طرح آپ نے کہا کہ جی ونڈو 98 ایکس پی، پھر ہوتے ونڈو 2015 16 اس طرح کر کے ہر دور میں 4-5 سال بعد ہم سنتے ہیں کہ جی آئی ٹی کا بس یہ دور ختم ہو گیا جی. جس طرح ہم نے آپ کی ارلی لائف کے بارے میں آپ سے پوچھا، کسی ینگ بندے کو کہتے ہیں جی آئی ٹی کے بارے میں چھوڑو، یہ آئی ٹی تو بس اب سیکٹر ختم ہو گیا. اینڈ دین وی سی کہ ایک چینج آتی ہے. اور پھر جب ہم آپ لوگوں سے بات کرتے ہیں جو اس ٹیکنیکل فیلڈ کے لوگ ہیں کہ اٹس ناٹ جسٹ اباؤٹ، جس طرح آپ نے کہا کہ انٹرنیٹ کنیکٹیوٹی، ہارڈ ویئر یا سافٹ ویئر، اٹس اے ہیوج تھنگ. اس کی اسپیشلائزیشنز آ گئی ہیں. آپ نے خود اس ٹائم میں اسپیشلائزیشن شروع کی جس وقت لوگ خالی ایک BCS کر کے ہی ساری کمانڈس پہ آ جاتے تھے. سو ہاؤ یو سی اینڈ ہاؤ یو وڈ لائک ٹو ریکمینڈ ہمارے آڈینس میں جو ینگ لوگ ہیں جو اس پروفیشن میں آنا چاہتے ہیں کہ وہ اپنے رول کو کیسے دیکھیں؟ جس طرح سے ہم اکثر کہتے ہیں کہ ہم اب کمیونیکیشن کی فیلڈ میں جس طرح آپ نے کہا ہم کام کرتے ہیں، تو اٹس ناٹ جسٹ اباؤٹ کہ جی آپ پریس میں چلے جائیں، آپ الیکٹرانک میڈیا میں چلے جائیں، آپ یوٹیوب چینل پہ چلے جائیں. ہم ہیومینیٹیرین سیکٹر میں کام کر رہے ہیں. کمیونیکیشن کے لوگ جو ہیں وہ کارپوریٹ سیکٹر میں کام کر رہے ہیں. سو آئی ٹی کے حوالے سے آپ فیوچر کیا دیکھتے ہیں کہ ہمارے ینگ آڈینس جو ہیں، جو اسٹوڈنٹس ہیں جو ابھی لرننگ پروسیس میں ہیں، ان کے لیے آپ کوئی ایڈوائس دے سکیں ان کو؟ دیکھیں ایک بات تو میں کہوں گا کہ کوئی فیلڈ کوئی بھی وہ ہو وہ آبسلیٹ نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، آج کل جیسے کوئی بھی آرگنائزیشن ہوتی ہے نا، وہ ایک مشین ہوتی ہے. آئی تھنک اٹ ول بی گڈ ایگزامپل. اس مشین میں ڈفرینٹ پارٹس ہوتے ہیں، ہر پارٹ کی اپنی ایک امپورٹنس ہے. ہو سکتا ہے کچھ پارٹس ویزیبل ہوتے ہیں، نظر آ رہے ہوتے ہیں. جیسے آپ گاڑی چلاتے ہو نا، آپ کو باہر کا ایکسٹیریئر نظر آ، لیکن اندر انجن جو چل رہا ہے نا وہ نظر نہیں آتا، لیکن اس کی اپنی ایک امپورٹنس ہے. سو یہ تو کہنا کہ جی یہ ختم ہو جائے گا، یہ ختم، دیٹس آئی ڈونٹ اگری ود دیٹ. ٹھیک ہے، آئی ول ڈیفر آن دیٹ. کوئی بھی ٹیکنالوجی، کوئی بھی آئی وڈ سے اسٹڈی، کوئی بھی فیلڈ آبسلیٹ نہیں ہو سکتی. فار ایگزامپل لیتے ہیں کہ جی اب تو سب کچھ ڈیجیٹلائز ہو رہا ہے تو سب کچھ آٹومیٹڈ ہو جائے گا، لیکن نو، وی نیڈ پیپل ٹو رن دیٹ، وی نیڈ پیپل ٹو مینیج دیٹ. اور چیزیں اسی طرح آئی سی ٹی. دیکھیے آئی سی ٹی میں یہ کہوں گا کہ آبسلیٹ یا ختم نہیں ہو سکتا آپ بلکہ اب تو اس کی امپورٹنس ہر آرگنائزیشن میں بڑھتی جا رہی ہے. دے ڈونٹ ہیو دیٹ. انہوں نے کوئی انویسٹ کر کے کمانا نہیں ہوتا. ان کی جو انویسٹمنٹ ہوتی ہے ٹو انشور کہ جو ان کے آبجیکٹیوز ہیں، جو ان کی وہ اچیو ہو سکے. ٹھیک ہے، پر اسی لیے پہلے آج سے میں نے جیسے کہا 5-10 سال پہلے انٹرنیشنل آرگنائزیشن آئی سی ٹی کے اوپر اتنا انویسٹ نہیں کرتے تھے، کیوں؟ بیکاز دے فیل کہ اس کی اتنی امپورٹنس نہیں تھی. اب اس کے بغیر اٹس ناٹ پاسبل. آپ نے مجھ سے کوشچن پوچھا تھا جس میں آپ نے کہا تھا کہ جی میں فیلڈ میں اگر ہم جائیں گے اور ہماری کمیونیکیشن تو اب وہ ختم تو نہیں ہو جائے گی. وہ چیلنجز تو آپ کو آج کے 20 سال بعد بھی رہیں گے اور 30 سال بعد بھی رہیں گے. سو یو نیڈ پیپل ٹو رن دا بزنسز اراؤنڈ ڈفرنٹ بزنسز. آئی وڈ سے یو نیڈ ڈفرنٹ پیپل، ایکسپرٹیز، آل دیٹ. اٹ ول نیور بی آبسلیٹ، اور یہ کبھی بھی کوئی بھی فیلڈ میرے حساب سے ختم نہیں ہو سکتی، چاہے آپ کسی بھی فیلڈ کے آپ نے کام کیا یا کر رہے ہو. باقی آئی تھنک آج کل کی جنریشن جو ہے وہ ہم سے زیادہ اسمارٹ ہے. لائک ان کو میرے خیال میں ہماری اتنی ایڈوائز پسند نہیں آتی. وہ وہی کہتے ہیں کہ اولڈ اسکول. تو ہم تو اب ہم نے کہا نا 90s کے کڈس نا بیچارے کہیں کے نہیں رہے. وہ اپنے سے پچھلے والوں میں بھی نہیں رہے اور آگے والوں میں بھی نہیں رہے، وہ بیچ میں ہی جو ہے وہ رول پھول گئے ہیں. پر آئی وڈ سمپلی سے کہ دیکھیں 2-3 چیزیں جو میں نے لرن کی، پیشنس اینڈ ویٹ کرنا پڑتا کئی دفعہ آپ کو چیزیں اچیو کرنے میں. ہمارے اکثر جو نئی جنریشن ہے، چاہے آئی ٹی کی فیلڈ میں کسی بھی فیلڈ میں ہو، دے وانٹ ٹو سی دا ریزلٹ لائک دس ود ان 1 year. میں کہاں ہوں دیٹ میٹرس. ہمیں تو وہ چیز اچیو کرنے میں مطلب پہلے سال ٹھیک ہے، اب ٹائم بھی فاسٹ ہے، یو ہیو ٹو بی اس کے حساب سے ہی آپ کو اڈاپٹ کرنا ہے. پر اسٹل پیشنس بہت ضروری ہے. پھر میں وہ کرکٹ والی ایگزامپل دوں گا، بس آؤ بیٹ گھماؤ رنز بناؤ، لیکن چاہے آپ T20 کھیل رہے ہو، چاہے ون ڈے اور ٹیسٹ، پیشنس اسٹل آپ کو چاہیے ہوتے ہیں کئی جگہوں پہ. وہ والی جو ایک ہے نا، وہ امپورٹنس رہتی ہے. سو ٹو اچیو دا ریزلٹ سم ٹائم آپ کو ویٹ کرنا پڑتا ہے. سم ٹائم چیزیں آپ کو لگتا ہے کہ جی میں نے کیا ہے اور ہو جانا چاہیے، ہو سکتا ہے وہ رائٹ ٹائم نہ ہو. سو یہ ایک میں ایڈوائز کروں گا اپنی ینگ جنریشن کو کہ جی ویٹ کریں. کئی دفعہ چیزیں ہو جاتی ہیں
بٹ دے مائٹ ٹیک ٹائم. اور اصل میں پرابلم یہ ہے کہ ان کے پاس ٹائم نہیں ہوتا جو آج کل کے وہ ہے. دوسرا کمیٹڈ رہیں اپنے کام کے ساتھ, ٹھیک ہے. آپ کو سیٹسفیکشن کہاں ملتی ہے اگر آپ کچھ اچیومنٹ کرتے ہو اور یو فیل گڈ, سو دیٹ از ایکچولی دیٹ از سکسیس, ٹھیک ہے. سکسیس از ناٹ کہ آپ کے پاس مرسڈیز آ گئی اور آپ کے پاس لگژری گاڑی آ گئی اور لگژری لائف اسٹائل ہے. دیٹ از ناٹ اے سکسیس. میرے خیال میں ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے وٹ میٹر از ہاؤ سیٹسفائڈ یو آر, ہاؤ ہیپی یو آر, وٹ یو ہیو اچیوڈ, کس قسم کی آپ کو سیٹسفیکشن, یہ سکسیس ہے. آپ نے جو اپنے آبجیکٹیو تھے وہ ریئلسٹکلی اچیو کی ہیں, دیٹ از اے سکسیس. اور باقی یہ جو چیزیں لگژری یہ ود دا ٹائم آ ہی جاتی ہے, یہ آپ کا ٹائم گزرے گا, ایکسپیرینس ہوگا, you will get all these will come with the time. So I would advise that. اور IT definitely IT بھی جیسے میں نے کہا کہ آپ بہت بڑی فیلڈ ہے, you have different areas. Make sure to choose the right area, not run after کہ یہ سب یہی کر رہے ہیں. جیسے ہے نا کبھی کبھی ہوتا ہے نا, پچھلے کچھ عرصہ پہلے کلاؤڈ کمپیوٹنگ تھی, ہر بندہ کہتا ہے میں نے کلاؤڈ میں کام کرنا, میں نے کلاؤڈ کمپیوٹنگ پہ جانا, میں نے یہ سیکھنا ہے. یا ابھی AI ہے تو آپ کا مائنڈ سیٹ ہے نہیں ہے میں نے AI کرنا. نو, دیٹس ناٹ ٹرو. اپنے اندر ڈائیورسٹی لے کے آئیں, یہ ضروری ہے, لیکن اپنی ایکسپرٹیز جو ہیں وہ آپ انہیں پہ اس پہ اسپینڈ کرو, انویسٹ کرو جو یو فیل گڈ اباؤٹ اٹ اینڈ یو فیل پازیٹیو اینڈ which gives you a satisfaction at the end of the day. Thank you, Ali. It's always nice to talk to you, always an inspiration. آپ سے بہت انفارمیشن ملتی ہے ہمیں, اور آئی ہوپ کہ ہمارے آڈینس کو بھی علی کی باتوں سے کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا, نئی انفارمیشن ملی ہوگی. انشاءاللہ آپ سے نیکسٹ ایپیسوڈ میں ملاقات ہوتی ہے. تھینکس فار واچنگ.